یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ و مولانا العظیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں نعمت ایمان عطا فرمائی اور ہم سب کو حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ موجودہ زمانے میں اگر سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو بہت بڑی سازش کی جا رہی ہے کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اس امت کے دلوں سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ امت کا تعلق جو نبی کے ساتھ ہے اسے کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور سادات جو ہیں سید حضرات اور اہل بیت کی محبت اور صوفیاء کرام کی محبت اور مزارات کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے، یہ جو عقیدہ اہل سنت والجماعت جو خوبصورت تھا، اللہ تبارک تعالیٰ اسے قیامت تک تا آباد رکھے، اور اس کے خلاف جو لوگ کوششیں کر رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات گرامی کہ جن کے بارے میں کسی نے کہا کہ سر سے لے کر پاؤں تلک تنویر ہی تنویر ہے، اور گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے، اور سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر کہ وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 35 فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ پھر فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، جب واو آ جاتی ہے اس کا معنی اور ہے، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کے رستے میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب دیکھیں یہاں پر تین باتیں کی گئیں۔ پہلی بات فرمائی کہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ جب انسان متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے، اس کے دل میں اللہ کا ڈر آ جاتا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ وہ فرائض پر عمل کرے گا، جو نواہی ہیں اسے بچنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا ڈر اس کے دل میں آ گیا تو وہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کرے گا جس کام کے کرنے سے وہ اللہ سے دور ہو جائے۔ وہ کوشش کرے گا کہ میں ہر وہ کام کروں جس سے مجھے اللہ کی قربت نصیب ہو۔ تو فرمایا کہ اے ایمان والو تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا ڈر تمہارے دلوں میں ہونا چاہیے، یہ نمبر 1 ہو گیا۔ اور نمبر 2 فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ اور تیسری چیز فرمائی وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس اللہ کے راستے میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ جیسے رمضان کے روزوں کے لیے فرمایا جاتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور یہاں کیا فرمایا لعلکم تفلحون، فرمایا کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کر دیے گئے تھے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اور اس آیت کے اندر فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ یہ 3 کام کرو گے تو کیا ہوگا؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو پتہ چلا کہ انسان کی کامیابی ان 3 چیزوں کے اندر ہے۔ اب یہاں پر جو اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے، اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کرنا ہے، یہ ڈسپیوٹڈ میٹر نہیں ہے۔ اس مسئلے پر سب لوگ متفق ہیں کہ ہم سب کے دلوں میں دنیا کے کسی جابر حکمران کا ڈر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ رب العزت کا ڈر ہونا چاہیے۔ ہمیں متقی بننا چاہیے، ہمیں پرہیزگار بننا چاہیے۔ اس ایشو پر کوئی شخص اختلاف نہیں کرتا۔ اب بیچ کا جو ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو، یہ ڈسپیوٹڈ میٹر ہے، اس پر لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ ٹاپک آج کی گفتگو کا یہ ہوگا۔ اور تیسری بات فرمائی وجاہدوا فی سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ جہاد بالعلم بھی ہوتا ہے، جہاد بالمال بھی ہوتا ہے، اور جہاد بالسیف بھی ہوتا ہے تلوار کے ساتھ، اور جہاد بالنفس بھی ہوتا ہے، اور جہاد جہد سے نکلا ہے کوشش کرنا۔
اللہ تبارک تعالیٰ نے اگر کسی کو علم عطا کیا ہے تو وہ معاشرے سے گمراہی کے خاتمے کے لیے علم کا جہاد کرتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی کو مال عطا کیا ہے تو معاشرے سے غربت کے خاتمے کے لیے وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جب اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی کو طاقت عطا کی ہے تو وہ کفر کے ساتھ لڑنے کے لیے تلوار کے ساتھ وہ جہاد کرتا ہے۔ اسی طریقے سے پھر جہاد بالنفس، یہ تو ہر شخص کے لیے کہا گیا کہ اپنے نفس، جو نفس امارہ ہے، اس کے جو رذائل ہیں، جو تکبر ہے، انسان میں جو منافقت ہوتی ہے، جو قدورتیں ہیں، نفرتیں ہیں، جو فرقہ واریت ہے، یہ ساری چیزیں انسان کے دلوں سے ہٹ جائیں، ختم ہو جائیں اور انسان امن کا پیکر بنے، انسان محبت کا پیکر بنے۔ تو یہ چیز بھی ہماری آج موضوع بحث نہیں ہوگی کہ یہ دو چیزوں کے اوپر تو کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ ہر شخص اللہ کے راستے میں جہاد بھی کرے اور اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کرے۔ اب ایک بات ہے جو کہا جاتا ہے کہ وسیلے کی ضرورت نہیں، آپ ڈائریکٹ اللہ سے معافی مانگیں۔ یہ جو سمجھے کہ تربیتی گفتگو میں آج کروں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ جب کوئی شخص آپ کو یہ کہتا ہے کہ ہمیں ڈائریکٹ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے تو آپ نے جواب یہ دینا ہے کہ ہم نے منع کب کیا؟ ہم خود اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈائریکٹ دعا مانگتے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے باری تعالیٰ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، البتہ ہم ضرور بضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈائریکٹ دعا کرتے ہیں، تو ڈائریکٹ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرنے سے کوئی شخص منع نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ لسان العرب، یہ لغت کی کتاب ہے، ابن منظور، وہ بیان کرتے ہیں، وسیلہ لکھتے ہیں کہ در حقیقت وسیلہ وہ چیز ہے جس کے ذریعے کسی تک پہنچا جائے اور اس کا قرب حاصل کیا جائے۔ اور امام زمخشری تفسیر الکشاف کے اندر بیان کرتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ تک پہنچا جائے یعنی قرب حاصل کیا جائے اسے وسیلہ کہتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ وسیلہ وہ چیز ہوتی ہے جو ہمیں اللہ کے قریب کر دے، اللہ کے قریب کر دے، اسے وسیلہ کہتے ہیں۔ اور جو چیزیں قرب کے حصول کا ذریعہ بنے وہ وسیلہ ہیں، چاہے ان کا تعلق اعمال سے ہو یا افراد سے ہو، ٹھیک ہے۔ اور پھر قرآن پاک نے وسیلہ کے تلاش کرنے کا جو حکم ہے وہ مطلق رکھا ہے، اسے مقید نہیں کیا۔ مطلب ہے کہ بعض لوگ وہ یہ کہنے لگ جائیں گے آپ کو کہ اعمال فقط وسیلہ ہیں، وہ بریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مقید کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فقط اپنے اعمال پیش کر دینا، اللہ تبارک تعالیٰ کے جو اسماء الہی ہیں، اللہ تعالیٰ کے اسماء الہی کے وسیلے سے دعا مانگ سکتے ہیں، اور جو شخص زندہ ہے اس سے دعا کرا سکتے ہیں، وہ مقید کر دیتے ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید کے لیے جو فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، یہ مطلق بات کر دی، یہ بریکٹ نہیں کیا گیا کہ فقط یہ وسیلہ ہے اور اس کے علاوہ کسی چیز کو وسیلہ آپ بنا نہیں سکتے۔ شاہ اسماعیل دہلوی، یہ دیوبند کے بہت بڑے عالم ہیں اور ان کی کتاب ہے صراط مستقیم، وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو اس آیت کے اندر لفظ استعمال کیا گیا وسیلہ، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اس سے مراد مرشد کی رہنمائی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ سالکان راہ حقیقت نے وسیلہ سے مراد مرشد لیا ہے، اور حقیقی کامیابی اور کامرانی کے حصول کے لیے مجاہدہ اور ریاضت سے پہلے تلاش مرشد از حد ضروری ہے۔ یہ دیوبند کے عالم ہیں شاہ اسماعیل دہلوی، اور وہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ وہ بیان کر رہے ہیں کہ جو مرشد کی رہنمائی کے بغیر انسان کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، تو وسیلے سے مراد مرشد کی رہنمائی ہے۔ اگر انسان کو مرشد مل جائے گا، اس کی رہنمائی کرے گا، تو وہ اپنی منزل تک انسان پہنچ جائے گا۔ قرآن مجید کے اندر سورہ المائدہ ہے، آیت نمبر 57 ہے۔ بعض قرآن مجید کی وہ آیات جن کو اولیاء کرام کے اوپر اس کو چسپاں کیا جاتا ہے، اور حالانکہ وہ آیات ان کا نزول ہوا تھا کفار و مشرکین کے لیے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 57 ہے، 57، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتخذوا دینکم ہزوا و لعبا، جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق بنا لیا اور کھیل بنا لیا، انہیں نہ تم بنانا، آگے آ رہا ہے اولیاء، یعنی کہ ان لوگوں کو ولی نہ بنانا، ان لوگوں کو دوست نہ بنانا جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل تماشا بنا لیا ہے۔ من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار،
یہ وہ لوگ ہیں جو تم سے پہلے جنہیں کتاب دی گئی، مطلب یہود و نصارہ اور کفار و مشرکین، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا لیا تھا۔ فرمایا کہ ان لوگوں کو اولیاء نہ بنانا، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ اب قرآن مجید کی اس آیت سے منع کیا جا رہا ہے کہ اس کو ولی نہ بنانا جو یہود و نصارہ میں سے اور کفار و مشرکین میں سے جن لوگوں نے دین کو کھیل تماشا بنا لیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ ان کو ولی نہ بنانا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا لیا اسے ولی کون بنائے گا؟ اب قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے سورہ المائدہ آیت نمبر 76 فرمایا کل فرما دیجئے اتعبدون من دون اللہ، کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا؟ اب یہ بات ٹیکنیکلی آپ کو میں بتاؤں کہ پورے قرآن مجید میں اگر کوئی شخص یہ اس طرح کی آیات لے کر آتا ہے اور وہ چشمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اولیاء کرام کے اوپر، اور یہ آیت نازل ہوئی ہے کفار و مشرکین پر، اور اس کی علامت یہ ہے جہاں قرآن مجید کی جس آیت میں آئے گا من دون اللہ، من دون ہی، اس کا مطلب ہے اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے علاوہ، چونکہ کفار و مشرکین جو اپنے بتوں کو پوجتے تھے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنے بت کو خدا سمجھتے تھے اور وہ اپنے بت کی عبادت کرتے تھے۔ ہم جب مزار پہ جاتے ہیں اللہ کے ولی کو اللہ کا بندہ سمجھتے ہیں، اللہ کا محبوب سمجھتے ہیں، اور کافر اور مشرک کیا کرتے تھے؟ وہ بتوں کو خدا سمجھتے تھے۔ اور یہاں پر فرمایا کل فرما دیں اتعبدون، کیا تم عبادت کرتے ہو من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر۔ تو یہاں سے آپ نے پکڑنا ہے کہ یہ آپ اولیاء کرام کے اوپر اور مزارات پر جانے والے لوگوں پر اس طرح کی آیات چسپاں کر کے امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ یہاں تو فرمایا جا رہا ہے کہ کیا تم عبادت کرتے ہو، تو ہم مزار پر جا کر کیا ولی کی عبادت کرتے ہیں؟ ہمارا تو عقیدہ ہے ایاک نعبد، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تو ہم اللہ کے ولی کی عبادت نہیں کرتے۔ اور آگے فرمایا من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، وہ اللہ کو چھوڑ کر بت کو مانتے ہیں، اور ہم ولی کو اللہ کا محبوب اور اللہ کا ولی مان کر اس کے پاس جاتے ہیں۔ یہ ہمارا ڈفرینس ہو گیا۔ اور فرمایا مالا، اب یہاں سے وہ آگے بات کیا کرتے ہیں، مالا یملکو، جو مالک نہیں ہے، لکم تمہارے، درم ولا نفع، نہ کسی نقصان کے اور نہ کسی فائدے کے۔ وہ کہتے ہیں تو مزارات پہ کیوں جاتے ہو؟ مزارات پر جانے سے اور اللہ کے جو ولی ہیں ان کے پاس جاتے ہو اور ویسے مرشد کے پاس جاتے ہو، اور وہ تمہیں کوئی نہ نقصان پہنچا سکتے نہ کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں۔ اور اب ہم کن کے پاس جاتے ہیں؟ قرآن مجید سورہ الکاف کے اندر بیان کیا، آیت نمبر 28 ہے، سورہ الکاف آیت نمبر 28 آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو جمائے رکھا کرو، اپنے آپ کو روکے رکھا کرو، مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، ان لوگوں کی سنگت میں اپنے آپ کو بٹھائے رکھا کرو جو صبح شام اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بھائی ہم جاتے ہیں ان لوگوں کے پاس جو ذاکر ہیں، جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، جن کے مجالس میں ہر وقت اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جو آپ دیکھ بھی رہے ہیں ایسی محفلوں میں، تو قرآن حکم دے رہا ہے بس پھر اپنے آپ کو جمائے رکھا کرو، اپنی جان کو، بس پھر نفسک مع الذین یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، جو صبح شام اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر فرمایا یریدون وجہہ، وہ چاہتے کیا ہے جن کے پاس جاتے ہو؟ یریدون وجہہ، وہ دنیا کے کسی مال و دولت کے طالب نہیں ہوتے، وہ فقط یہ چاہتے ہیں ہم سے رب ہمارا راضی ہو جائے، وہ اللہ کا مکھڑا چاہتے ہیں، اللہ کے مکھڑے کے طلبگار ہوتے ہیں، یہ ان کی نشانی ہو گئی ہے۔ اور پھر قرآن مجید بیان کرتا ہے آپ کے لیے، کہا وَلَا تَعْدُوا عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اپنی نگاہیں ان کے چہروں سے نہ ہٹایا کرو۔ سبحان اللہ۔ اپنی نگاہیں ان کے چہروں سے نہ ہٹایا کرو۔ اور قرآن بیان کرتے ہیں تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ان کے چہرے سے نگاہیں ہٹا کر دنیا کی زینت میں لگ جائیں، دنیا کی خوبصورتی میں لگ جائیں؟ یعنی کہ اللہ کے ولی کے مجلس میں جایا کرو، اپنے آپ کو بٹھا کے رکھا کرو صبر کے ساتھ۔ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں صبح شام، اور وہ لوگ یہ ہیں کہ وہ وقت ہمیشہ اللہ کے مکھڑا چاہتے ہیں، اللہ کے طلبگار ہوتے ہیں، تم نے ان کے چہروں سے نگاہیں ہٹانی نہیں ہے، تو کیا تم دنیا کی زینت کی طرف اپنی نگاہوں کو لگانا چاہتے ہو؟ اور پھر قرآن کہتا ہے وَلَا تُطِعْ
من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، ان لوگوں کی اطاعت نہ کرنا، ان کی اتباع نہ کرنا جن کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے. یعنی کہ دنیا میں ان لوگوں کی اطاعت نہیں کرنا، نہ ان کی اتباع کرنا کہ جن کے دلوں کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے. ان کی مجلس میں جایا کرو جن کے دل ہر دم اللہ کی یاد سے شاغل رہتے ہیں. سبحان اللہ. اب قرآن مجید میں ایک مقام پر فرمایا، اب دیکھیں کفار و مشرکین کیا کہا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے وَإِذْ، اور یاد کریں جب قالو کہتے ہیں اللہم ان کان ھذا ھو الحق، اگر یہ قرآن حق ہے. یہ کفار و مشرکین کہتے اگر یہ قرآن حق ہے من عندک، تیری طرف سے. اللہ سے مخاطب یوں ہو جاتے اے باری تعالیٰ اگر یہ قرآن حق ہے تیری طرف سے فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حَجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو پھر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا ہمارے اوپر. وَإِتِنَا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، یا دردناک عذاب نازل کر دے. اگر یہ قرآن مجید حق ہے تو پھر باری تعالیٰ تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے. اب دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل، آپ کی آمد سے پہلے، آپ کے میلاد سے پہلے، آپ کی بعثت سے پہلے کیا ہوا؟ تمام انبیاء کرام اپنی امتوں کو جب سمجھاتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، اور جب وہ نافرمانی کرتے تھے اور نافرمانی میں حد سے گزر جاتے تھے تو پھر وہ نبی ان کے لیے بددعا کرتا تھا تو اللہ تبارک تعالیٰ ان امتوں کے اوپر عذاب کا نزول فرماتا تھا. کسی کو بندر اور خنزیر بنا دیا جاتا، ان کے چہروں کو مسخ کر دیا جاتا، کبھی پانی کے اندر ان کو غرق کر دیا جاتا تھا نوح علیہ السلام کی قوم کی طرح، اور کبھی ان کے اوپر طرح طرح کے ہوا کے عذاب آتے تھے، طرح طرح کے عذاب آتے تھے. مگر قربان جائیں کہ جب حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہو گئی، آقا علیہ السلام کی آمد ہو گئی، اور حضور کے میلاد کا صدقہ کیا ہوا؟ اللہ پاک نے یہ جو آیت میں نے پڑھی وہ سورہ انفال کی آیت نمبر 32 تھی، اس کا جواب اللہ پاک فرما رہے ہیں. آیت نمبر 33 میں اللہ پاک نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، محبوب ہم اس وقت تک عذاب نازل نہیں کریں گے جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں ہم ان پر عذاب نازل نہیں کریں گے. تو پتہ چلا حضور کے میلاد کا صدقہ ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نظام کو بدل دیا کہ اب یہ لوگ چیلنج کر رہے ہیں کہ اگر یہ قرآن مجید حق ہے تو ہم پر بارش برسا دے پتھروں کے. مگر اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر یہ میرا حبیب نہ ہوتا تو پھر میں تمہارے تکبر کو تہس نہس کر دیتا. جس طرح اس سے پہلی امتیں جب اپنے نبیوں کا انکار کیا کرتی تھی تو میں ان کی پوری بستیوں کو الٹ دیا کرتا تھا. مگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، جس مصطفیٰ کی آمد پر اللہ پاک نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میں شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں اور قسم کسی اور وجہ سے نہیں کھاتا، فقط قسم اس لیے کھاتا ہوں تو اس شہر میں رہتا ہے، یہاں کو خرام ناز کرتا ہے، یہاں کی زمین تیرے قدموں کے تلوے چومتی ہے، یہاں کی فضائیں تیرے رخساروں کو بوسے دیتی ہیں، تیری ولادت باسعادت ہو چکی ہے. میرے مصطفیٰ جب تک تو ان کے اندر موجود ہے ہم ان پر عذاب نازل نہیں کریں گے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وسیلہ بن گئی عذاب کے مؤخر ہونے کا. تو نبی کیا ہو گئے؟ وسیلہ بن گئے. جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں دعا میں نبی کے وسیلے کی حاجت نہیں ہے، یہ کنسپٹ میں تھوڑا آپ کا کلیئر کر دو. آگے فرمایا ایک تو صورت یہ ہے کہ آپ ان کے اندر موجود ہیں، اور دوسرا فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس حال میں بھی عذاب نازل نہیں فرمائے گا جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے. ہمارے بعض بھائی جو ہیں وہ جب کسی کو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں استغفار کی کثرت کیا کرو اس سے عذاب ٹل جاتا ہے، استغفار کی کثرت کیا کرو اس سے عذاب ٹل جاتا ہے. اب میرے کو آپ بتائیں کہ اگر کوئی کفار و مشرکین اور مسلمانوں میں سے اگر کوئی شخص استغفار کرتا ہو اور اس کا نبی سے کوئی تعلق نہ ہو تو اس کا استغفار قبول ہوگا؟ استغفار بھی اسی کا قبول ہوگا جو محمد کا غلام ہوگا. اگر کوئی کافر استغفار استغفار استغفر اللہ کرتا رہے اس کا استغفار قبول نہیں ہوگا. استغفار قبول بھی اسی کا ہوگا جو محمد مصطفیٰ کا غلام ہوگا. تو استغفار بھی آقا علیہ السلام. اور پھر ایک اور بات یہاں جو فرمایا وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور آپ ان میں موجود ہیں. یہاں پر ایک اور اشارہ ہے ہمارے عقیدے کے لیے. فرمایا کہ جس کا عقیدہ یہ ہو، فقط یہ نہیں کہ جس نے نبی کی نبوت کو مان لیا
اور وہ استغفار کرنے لگا نہیں، فرمایا محبوب انت فیہم، تو اس امت کے اندر موجود ہے، تو جس کا عقیدہ یہ ہوگا کہ آقا ہمارے اندر موجود ہے اس کا استغفار قبول ہوگا۔ سبحان اللہ، تو عقیدہ یہ ہونا چاہیے۔ اور سورہ بقرہ کے اندر بھی فرمایا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ۔ اب یہ جو قرآن کی آیت میں بیان کرنے لگا ہوں، یہ یہود و نصارہ کیا کرتے تھے؟ یہود صبح کلمہ پڑھتے تھے اور شام کو جا کر کافر ہو جاتے تھے، اور وہ اس لیے اور پھر کہتے تھے ہم نے اسلام کو قبول کیا تھا مگر اس اسلام کے اندر ہم نے کوئی عظمت دیکھی نہیں، ہم متاثر نہیں ہوئے۔ وہ اس لیے یہ کرتے تھے کہ کمزور ایمان والے لوگوں کو ورغلا کر انہیں اسلام سے دور کر دیں اور وہ بھی اسلام چھوڑ کے چلے جائیں۔ تو جب یہ صورتحال ہوگی تو اللہ پاک نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، فرمایا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ، تم کیسے اللہ کے منکر ہو سکتے ہو؟ تم اللہ کے منکر نہیں ہو سکو گے، تم کافر نہیں ہو سکو گے۔ تم ایک طریقہ بتاتا ہوں، وہ کیا؟ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ، جب تک تم پر اللہ کی آیات کی تلاوت ہوتی رہے گی، وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تمہارا یہ عقیدہ ہوگا تمہارے اندر رسول موجود ہے، اس وقت تک تم کافر نہیں ہو سکتے، تمہارے ایمان کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کی ایک اور آیت، چونکہ وقت ختم ہو رکھا ہے میں اپنی بات کو ختم کرنے کی طرف جا رہا ہوں، قرآن مجید کی ایک اور آیت فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں چلے جایا کرو، فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، پھر اللہ سے استغفار کرو، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، پھر رسول بھی تمہارے لیے بخشش کی دعا مانگے گا، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، پھر اللہ کو تواب بھی پاؤ گے اور رحم کرنے والا بھی پاؤ گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانا اور اس کے بعد نبی کا آپ کے لیے استغفار کرنا، یعنی کہ یہ وسیلہ اور شفاعت کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول فرما لے گا۔ تو میں نے یہ گفتگو آپ کے سامنے رکھی ہے، ایک حدیث سنا کے میں اپنی بات کو ختم کر دوں۔ میں لے کر تو بہت سارے دلائل آئے تھے، آگے انشاءاللہ ربیع الاول کا جو مہینہ شروع ہوگا وہ آگے تسلسل سے انشاءاللہ آگے یہ گفتگو جاری رکھے گی۔ قحط کا زمانہ پڑ گیا، قحط کا زمانہ تھا، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آئے اور دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کرتے ہیں اور دعا فرماتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، اس سے پہلے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے بارش کی دعا کیا کرتے تھے اور تو ہم پر بارش برسا دیتا تھا، اب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، ہم پر بارش برسا۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہو گئی کہ کسی کے وسیلے سے دعا کرنا۔ اب لوگ جو وسیلے کا انکار کرتے ہیں، اب بتانے والی بات پوائنٹ جس آیت کریمہ سے میں نے بات کا آغاز کیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب بتائیں، باتیں تین ہیں، اگر آپ ایک بات مان لو کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے اور یہ بات بھی مان لو کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے، اور اگر تم یہ کہو کہ ہمیں وسیلے کی ضرورت نہیں تو تم انکار کس کا کر رہے ہو؟ قرآن کا انکار کر رہے ہو۔ یہ بات بتانے والی ہے جو امپورٹنٹ تھی کہ اگر آپ وسیلے کا انکار کرو گے تو یہ قرآن کا انکار ہوگا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو انداز تھا، انہوں نے وسیلے سے دعا کی، آپ صحابہ کرام کے عمل کا انکار کر رکھے ہو۔ اور یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض بھیج دی تھی، فرمایا اذهبوا بقمیصی هذا فالقوه علی وجهی ابی یاتی بصیرا، یہ قمیض لے جاؤ میرے بابا کی آنکھوں پر رکھنا، ان کی بینائی آ جائے گی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنا یہ بھی ایک وسیلہ بن گیا کہ عذاب مؤخر ہو گیا، اور پھر یوسف علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام کی بینائی کے لیے اپنی قمیض بھیجی، اور جب قمیض رکھی تو یعقوب علیہ السلام کی بینائی آ گئی۔ تو یہ کیا تھا؟ تو یہ بھی وسیلہ تھا۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فقط اعمال کو سامنے رکھنا اور فقط اسماء الہی کے وسیلے سے دعا مانگنا اور فقط اس کے علاوہ زندہ بندے سے دعا مانگنے کے علاوہ کوئی بھی چیز وسیلے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو بریکٹ نہیں کیا، یہ مقید نہیں ہے بلکہ مطلق ہے۔ جو بھی چیز، اب خالی ڈیفینیشن بتا دوں، ہر وہ چیز جس سے اللہ کی قربت مل جائے اسے وسیلہ کہتے ہیں۔ اگر آپ نے کسی کو کھانا کھلا دیا آپ اللہ کے قریب ہو گئے تو کھانا کھلانا وسیلہ بن گیا۔ اگر آپ نے کسی کو پانی پلایا تو پانی پلانے سے اللہ کی قربت مل گئی، آپ اللہ کے قریب ہو گئے۔ رستے میں سے کوئی کانٹے دار چیز، کوئی تکلیف دینے والی چیز ہٹا دی تو وہ عمل وسیلہ بن گیا اللہ تبارک تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے۔ کسی بزرگ سے دعا کرا دی تو یہ وسیلہ بن گیا۔ کسی متبرک جگہ پر چلے گئے، جیسے زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کے حجرے میں کھڑے ہو کر دعا
مانگی، اور قرآن نے کہا ہنالک دعا زکریا، ہنالک کا لفظ وہ توسل مکانی یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ اس جگہ کے وسیلے سے دعا کی، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ بعض جگہیں وسیلہ بن جاتی ہیں نا، آپ مزار پہ جائیں تو مزار پر اس لیے جایا جاتا ہے کہ وہ جگہ بابرکت ہوتی ہے، جیسے صفا کا پہاڑ بابرکت ہے، مروہ کا پہاڑ بابرکت ہے، آب زمزم کا مقام بابرکت ہے۔ صفا اور مروہ پر صرف حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کے پاؤں لگ گئے تھے، وہ پہاڑ بابرکت ہو گئے۔ اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے سے آب زمزم کا چشمہ نکلا، وہ بابرکت ہو گیا۔ تو اگر ان مقدس جگہوں پر، بابرکت جگہوں پر ہم دعا کرتے ہیں تو وہ بابرکت جگہیں کیا ہے؟ وہ وسیلہ بن جاتی ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ تو ہر وہ چیز جس سے اللہ کا تقرب ملے، آپ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں دین کا فہم عطا فرمائے، اور یہ جو برسوں سے 14 صدیوں سے جو عقیدہ اہل سنت والجماعت جو چلا آ رہا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر جو موجودہ زمانے میں جو حملے ہو رہے ہیں، ہمیں اس حملوں کا تدارک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔